حضرت خدیجہ الکبریٰ السلام اللہ علیہا آپ کو ملکۃ العرب کہا گیا، اور جب آپ ابھی اسلام کی اشاعت سے پہلے ہی آپ کو جو لقب تھا وہ طاہرہ کا دیا گیا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ اسلام کے بعد تو زندگی میں چینج ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب اسلام نہیں تھا اس وقت بھی آپ کو ایسی خصوصیات تھی، آپ کے اندر ایسے اوصاف پائے جاتے تھے کہ لوگ آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ روشنی ڈالیے مفتی صاحب۔ بہت زبردست بات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا پروفیسر صاحب۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی ہستی وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے آپ پہچانا جاتا تھا۔ طاہرہ کا معنی ہی جو ہے نا لوگ جب سنتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی پاک باز خاتون کا ذکر ہے جس کا لقب عرب والوں نے طاہرہ دیا ہے، تو یقیناً کوئی بڑی اعلیٰ جو ہے نا ہستی ہیں۔ دیکھیں اس سے بڑی طہارت کی سند اور کیا ہوگی کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ کے حرم کے لیے چنا ہے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ عرب کا معاشرہ جس جو ہے نا پیرائے میں تھا اور جس گندگی کا شکار تھا، وہ صرف عرب نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک جو ہے نا عجیب و غریب فضا جو ہے نا قائم تھی۔ لیکن اس معاشرے میں، اس فطرت کے زمانے میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جانا یہ آپ کے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ پھر اس طاہرہ کے لقب پر جو ہے نا مہر لگ گئی، سند کے طور پر مہر وہ کیا تھی کہ اللہ نے آپ کے عقد میں رسول اللہ کی ذات کو بھیج دیا ہے۔ اور یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے جب اپنے غلام میسرہ کو رسول اللہ کے ساتھ شام بھیجا اپنا مال تجارت دے کر، تو اسے یہ کہا ہے کہ مال کا خیال کم کرنا، محمد کا خیال زیادہ کرنا، کہ ان کے بتانا مجھے ان کے طور اتوار کیا ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر آ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص اور آپ کے کمالات جو میسرہ غلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس پیش کیے، آپ نے فرمایا سب سے الگ بات تو میں نے یہ دیکھی تھی، جس طرف محمد جاتے ہیں اس طرف بادل کا ٹکڑا جاتا ہے۔ میں جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں ان کی باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔ میں نے کیا دیکھا ہے، مال یہ آپ کا لے کے جا رہے ہیں لیکن راستے کے درخت اور پتھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کر رہے ہیں۔ جب یہ خصائص دیکھے تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے نکاح کا پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا حیل و حجت صرف حضرت خواجہ ابو طالب سے پوچھا کہ میں خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اور میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ اور دیکھیں کمال کی بات ہے کہ آپ سے رسول اللہ کا جو سب سے پہلا نکاح ہے، امام الانبیاء کا نکاح سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے ہو رہا ہے، اور نکاح کرنے والا نکاح خواہ کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی مفتی نہیں ہے، کوئی مذہبی رہنما نہیں ہے، وہ علی کا بابا حضرت خواجہ ابو طالب کی ہستی ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، لوگ فخر کرتے ہیں کہ جی میرا نکاح فلاں خطیب صاحب نے پڑھا، فلاں پیر صاحب سے میں نے مسجد نبوی میں نکاح پڑھوایا، جی بڑے شان والی ہیں، کیا ہستی ہیں۔ میں نے کہا ان کے نکاح میں برکتیں اللہ شامل فرماتا ہے، جن کے نکاح کوئی پیر صاحب، کوئی جو ہے نا سید پاک، کوئی مفتی صاحب پڑھا دیتے ہیں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں جن کا نکاح جو ہے نا حضور مرشد گرامی قبلہ دل و جاں سیدی پیر حسین الدین شاہ صاحب نے مسجد نبوی میں کرایا ہے۔ تو پورے جو ہے نا جتنے بھی طلباء ہیں، علماء ہیں، ہزاروں کی تعداد سے انہوں نے اسے مبارک دی کہ یار تیرے لیے نصیب کی بات ہے کہ مرشد پاک نے تیرا نکاح فرمایا ہے، اور پھر نکاح بھی امام الانبیاء کی قربتوں میں نکاح ہوا ہے، بڑی عظمت، سارا زمانہ اسے مبارکیں دے رہا ہے۔ تو مجھے رشک آیا اس ہستی پر کہ جس کا جو ہے نا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جن کے قرب میں رہ کر نکاح کرنا لوگ باعث برکت سمجھتے ہیں اور برکتیں لوٹتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں برکتیں آتی ہیں، اس ہستی کا خود نکاح ہو رہا ہے۔ تو کائنات کے مولا کے والد گرامی حضرت خواجہ ابو طالب آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ نے جو نکاح میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بھی انتہائی لاجواب ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، رسول اللہ پر درود و سلام بھیجا، اور فرمایا کہ ملکۃ العرب ہے اور ہم جسے بھیج رہے ہیں وہ عرب کا شہنشاہ ہے۔